اللہ اللہ ونصلی علی رسولہ الکریم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسد یأکل الحسنات ما تأکل النار الحطب۔ گم ہے جو تیری ذات کا منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنوں میں ایسا قلندر تلاش کر۔ سامعین محترم، الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس ماہ مبارک کی قیمتی گھڑیاں، قیمتی ساعتوں کے اندر ہم اس ماہ مبارک کو گزار رہے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں اس کی ایک ایک لمحے کی قدر کر کے حکم ربی کے اوپر اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنی گھڑیاں گزار رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر خالق کائنات یہ ایسی رحمت والا مہینہ ہے کہ خالق کائنات اس ماہ مبارک میں گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن 4 شخص ایسے ہیں کہ جو اس رحمت والے مہینے کو پا کر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو شخص ہے وہ ہے والدین کا نافرمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ والد کی رضا کے اندر رب کی رضا ہے، والد کی ناراضگی کے اندر رب کی ناراضگی ہے۔ دوسرا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داروں کے اندر نفرتیں پھیلا رہا ہے، رشتہ داروں کے اندر قطع تعلقی کے جو باتیں ہیں وہ پھیلاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع تعلق کرنے والا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح چوتھا وہ شخص جو کینہ پرور ہے، جو دوسروں کا نقصان دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ جب رب مقدر کرتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، یعنی حاسد۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ سامعین محترم، ان 4 عیوب کو ہم اگر آئینہ بنا کے خود اپنے آپ کو دیکھیں، یہ جو حسد ہے، کائنات کا سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ اسی حسد کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے۔ جب خالق کائنات نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس وقت شیطان یہ بات ناپسند ہوئی اور حسد کی آگ کے اندر جلنے لگا، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم تو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور اس منصب کے لائق میں ہوں۔ اور یہی حسد ہی گناہ تھا کہ جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کو قتل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔
سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی دی، ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی مردود ہوئی، اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں ضرور بضرور تمہیں قتل کروں گا۔ آگے مالک کیا فرماتے ہیں؟ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ ہم جو قربانی ہے وہ متقی لوگوں کی قبول کرتے ہیں، کہ متقی لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ رب کے ہاں بھی منظور ہوتے ہیں، ورنہ اعمال ہم کتنے کرتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن عمل اسی عمل کے اندر جان ہے جو اخلاص سے بھرا ہوا ہو، جو جس کی بنیاد وہ رب کی رضا ہو، وہی عمل جو ہے اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جب ہم دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے کہا قال یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میرے والد میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، ان میں سے ایک سورج ایک چاند کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والد کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بیٹے یا بنی لا تقصر رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ جو خواب ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتا، کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس کے اندر یہ جو حسد کے گناہ کو بتایا گیا، حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ جو تمام نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ نیکیاں کرنا تو آسان ہے، ایک شخص جو ہے وہ نیکی کر لے، لیکن اس نیکی کو محفوظ بنانا جو ہے اور اس نیکی کو رب کی بارگاہ تک لے کے جانا یہ مشکل ہے۔ نہ تو فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس وقت ایک نیکی جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہوگی وہ بھی جو ہے انسان دیکھے گا، چھوٹی سے چھوٹی برائی ہے وہ بھی انسان دیکھ لے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا اسأت فاحسن، کہ جب بھی تجھ سے گناہ ہو تو فوراً جو ہے کوئی اچھا کام کر لیا کرو۔ لیکن حسد ایک ایسا گھناؤنا گناہ ہے، ایسا اللہ کے ہاں یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ یہ بڑے بڑے نیک کام بھی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ میرا رب میں حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور یقین کریں یہ آج اس دور کے اندر یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ بڑے لوگ اس کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ میرا مالک جو ہے ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وہ کیا پیاری کسی نے بات کی کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے کہ جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ رب سے دعا گو ہوں کہ میرا رب ہمیں اس حسد کی آگ سے محفوظ فرمائے اور آپس کے اندر اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ 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 اللہ